عزیزان گرامی، کس نے یہ کام کیا، کارنامہ کس نے دکھایا؟ جس کے پاس علم تھا اس کتاب کا، جس کتاب کی تبلیغ سلیمان کرتے تھے، اور وہ کتاب جو محمد پر نازل ہوئی ہے، وہ قرآن جو ساری کتابوں کا امام ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے اوپر لی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور کو اتارا تھا، اور آپ علماء جانتے ہیں زبور آئی تھی شعروں کی شکل میں، باقی کتابیں نثر کی صورت میں آئی ہے، زبور آئی ہے نظم کی صورت میں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اس کی تلاوت کیسے فرماتے؟ اعلان ہو جاتا، آج داؤد تلاوت زبور فرمائیں گے۔ اب سب لوگ کام کاج چھوڑ دیتے اور سارے صفے بنا کر بیٹھ جاتے تھے چشمے کے کنارے، عورتیں بھی آ جاتی، بچے بھی آ جاتے، بڑے بھی آ جاتے، چھوٹے بھی آ جاتے، جانور بھی آ کر کھڑے ہو جاتے، چرند پرند بھی آتے، اور پھر جب داؤد زبور کی تلاوت کو شروع فرماتے ہیں، پانی رک جاتا ہے، ہاتھ تھم جاتی ہے، کائنات کی ہر چیز آ کر ہمادن گوش ہو کر تلاوت زبور سنتی ہے، لیکن ایک فرشتہ بھی نہیں آتا ہے۔ لیکن رب نے جو قرآن حضور کو عطا فرمایا، امت کا ایک چھوٹا سا بچہ جب اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا چھم چھم برسات فرشتوں کی ہوتی ہے۔ بچہ قرآن پڑھتا ہے، فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں۔ جس کا علم آپ حضرات حاصل کر رہے ہیں، عزیزان گرامی، یہ قرآن جو حضور پر اللہ نے نازل فرمایا، جس کے پاس اس قرآن کا علم ہے، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ابھی شاہ صاحب آپ کو اولیاء کی عظمت بھی بتا رہے تھے، اور حضرت علی کا مقام بھی بتا رہے تھے۔ آج کہتے ہیں وہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ کس طرح ہوا، وہ بیڑی کیسے تر کے آ گئی؟ فرمایا اگر پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آصف بن برخیہ لا سکتے ہیں، ان کے پاس علم اس کتاب کا ہے، تو جس کے پاس علم قرآن کا ہے، وہ غوث جلی، وہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی، اس قرآن کے علم کے ساتھ بیڑی بھی نکال سکتے ہیں، مردوں کو بھی زندہ فرما سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، عظمت و شان مصطفیٰ، محمد ہمارے، بڑی شان، محمد ہمارے، بڑی شان۔ عزیزان گرامی سمجھے آپ ذرا، یہ مقام ہے قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے، اور ہر کسی کو یہ علم نہیں ملتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہر ایک کو ہدایت بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے،
اس علم کے لیے اور آپ اس علم کی قدر کیجئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، فرمایا جب تک گھر نہیں لوٹتے اللہ جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مجاہد ہیں اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ علماء کے کلموں سے نکلنے والی سیاہی جو ہے اس کا بھی وزن فرمائے گا، اور شہیدوں کے جسم سے نکلنے والا جو خون ہے اس کا بھی وزن فرمائے گا، علماء کے کلموں سے نکلنے والی سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ نے چن لیا آپ حضرات کو اس کام کے لیے، اس لیے عزیز میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، اللہ نے جب اس کام کے لیے چن لیا ہے تو اس سے وفا کیجیے گا۔ یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ جو ہے اس دنیا میں رہ جانا ہے۔ اللہ نے جو دولت آپ کو عطا فرمائی ہے اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس جیسی پوری کائنات کے اندر دولت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جب فرمایا تھا سلیمان کیا چاہتا ہے، دنیا کی دولت دے، دنیا کی بادشاہی، یا علم چاہتا ہے، حکمت چاہتا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی مولا میں حکمت اور علم چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس کی برکت سے دولت سے بھی نواز دیا اور شہنشاہی سے بھی نواز دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کھڑے ہو کر